تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے 78. آیت نمبر 75. And of them are some who made a covenant with Allah, saying, if He bestowed on us of His bounty, we will verily give sadaqah and will be certainly among the righteous. اور ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور یہ کہا کہ اگر اللہ نے ہم پر ہم کو نواز دیا یا ہم پہ یہ عطا کیا اپنے فضل سے، یعنی مال و دولت یا جو بھی چیزیں فراخی، تو ہم یقیناً بہت صدقہ کریں گے اور ہم جو ہے وہ صالحین میں سے بن جائیں گے، یعنی بہت ہی نیکوکار میں سے بن جائیں گے ہم. آیت نمبر 76. Then when he gave them of his bounty, they became stingy and turned away ours. تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا تو وہ بخیل بن گئے، کنجوس، اور پلٹ کے مڑ گئے، اور مطلب جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے خلاف چلے گئے، یعنی کہ مطلب انہوں نے اس سے اعراض کیا. آیت نمبر 77. So he punished them by putting hypocrisy into their hearts till the day whereon they shall meet him. تو اللہ نے ان کو سزا دی، عذاب دیا، اور سوچو اللہ نے عذاب کیا دیا، جو اگر انہوں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا اور انہوں نے اس میں بعد میں بخیلی کی، کنجوسی کی، یعنی تو اب اللہ نے ان کو جو سزا دیا وہ یہ کہ ان کے دلوں کے اندر منافقت ڈال دی، یعنی منافقت بہت بڑی سزا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جہنم سے باہر آنے کا اس منافق کے لیے کوئی چانس نہیں، اس لیے اللہ ہم سب کو بچائے. تو اللہ نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی، اور وہ بھی تب تک کے لیے کہ جب تک کہ وہ سزا اور جزا کا دن، قیامت کا دن جب تک آئے گا تب تک اس کے دل کے اندر وہی منافقت رہے گی. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. جب تک اللہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نے اس کے دل میں منافقت ڈال دی. Because they broke that covenant with Allah, کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا. Which they had promised to him, جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ. And because they used to tell lies, اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ جھوٹے تھے، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی جھوٹ بولیں گے تو کہاں پکڑے گا اللہ، بندوں سے بھی جھوٹ بولو اور اللہ سے بھی جھوٹ بولو. آیت نمبر 78. میں 78 جو ہے وہ وہاں پر جو پڑھ رہی تھی قرآن کا وہ حصے میں، تو اس میں ذرا میں 78 آیت پڑھنا مطلب بھول گئی تھی، اس لیے پہلے میں وہ 78 وہاں کی پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد یہاں پر تفسیر ابن کثیر کی 78 نمبر کی آیت کو میں پڑھوں گی، کیونکہ یہ میں اس کے اندر مطلب بھول گئی ہوں. تو آیت نمبر 78. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب. تو جانتے نہیں ہیں کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے سب کچھ. ان اللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سرہم، جو ان کے اندر، ان کے دماغ میں، ان کی سوچوں میں جو بھی چھپے ہوئے راز ہے وہ بھی، اور وہ نجواہم، اور وہ جو مل جل کر کوئی نجوا کرتے ہیں، کاؤنسلنگ، وہ بھی ان کی جو چھپی ہوئی یعنی سیکرٹ کاؤنسلز وہ بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ جب وہ سیکرٹ کاؤنسل کر رہے تھے تو اللہ تو ان کے درمیان ہوتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے نا کہ جب وہ 3 ہوتے ہیں تو یعنی اللہ چوتھا ہوتا ہے، جب وہ 5 ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، یعنی یہ چیز تو اللہ نے اپنے کلام میں بولا ہے. تو جب وہ سیکرٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں چھپ کے، خسر پسر، خاموشی کے ساتھ، ان کی رازدارانہ جو بھی باتیں، سازشیں، تو اللہ وہ بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تو ہے ہی علام الغیوب، غیب کا جاننے والا. Know they not that Allah does know their secret thoughts and their secret counsels, and that Allah knows well all things unseen. اور اب میں یہ تفسیر ابن کثیر کا آیت نمبر 78 پڑھ رہی ہوں. Know they not that Allah knows their secret ideas, کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے جو بھی مطلب آئیڈیاز ہیں چھپے ہوئے ان کی سوچ میں، وہ سب اللہ جانتا ہے. and their najwa،
نجوا کا مطلب ہے خاموشی کے ساتھ چپکے سے رائے مشورے کرتے ہیں نا، خاموشی کے ساتھ جو بھی ان کے چھپے راز، سیکرٹ کاؤنسلز، تو اللہ وہ بھی جانتا ہے. اینڈ دیٹ اللہ از دا آل نوور آف تھنگز ان سین، اور اللہ تو غیب کا جاننے والا، تمام غیب کا جاننے والا. Hypocrites seek wealth but are stingy with alms. منافق لوگوں کو دولت تو چاہیے لیکن ان لوگوں کو خیرات کرنے کے اندر بڑے کنجوس اور مکھی چوس. اللہ سے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. And of them are some who made a covenant with Allah saying, ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا، وعدہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ if he bestowed on us of his bounty، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو نواز دیا، we will verily give صدقہ، تو ہم یقیناً بہت صدقہ کریں گے، and will be certainly among the righteous، اور ہم تو بہت ہی نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین. That when he gave them of his bounty they became stingy and turned away ours. تو جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا تو وہ بخیل بن گئے، پلٹ کے چلے گئے اور بالکل یعنی اعراض کر رہے تھے. So he punished them by putting hypocrisy into their hearts till the day whereon they shall meet him. پھر اللہ نے ان کو اس کی سزا یہ دی کہ ان کے اندر منافقت ڈال دی، ان کے دلوں کے اندر منافقت اس دن تک کا جب کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ سزا اور جزا کا دن ہے نا. Allah says some hypocrites give Allah their strongest oaths that if he enriches them from his bounty they will give away alms and be among the righteous. اللہ نے اپنی آیت میں کہا کہ کچھ منافق لوگ جو ہے وہ بڑی گاڑی گاڑی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے پاس، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم کو دولت مند بنا دے، ہم کو مالدار بنا دے اپنے فضل سے، تو ہم بہت صدقہ کریں گے، بہت خیرات کریں گے اور ہم بہت صالحین بن جائیں گے. However, they did not fulfill their vows or say the truth with their words. تو انہوں نے اپنی کوئی بھی قسمیں اور وعدے کچھ بھی پورے نہیں کیے، اور نہ ہی وہ مطلب جو ان کے ورڈز تھے تو وہ بھی سچے نہیں تھے. The consequence of this action is that hypocrisy was placed in their hearts until the day they meet Allah the Exalted on the day of resurrection. تو اللہ نے بھی ان کو سزا کے طور پر ان کا یہ انجام کیا کہ ان کے دلوں کے اندر منافقت ڈال دی اس دن تک کے لیے جس دن کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں گے، اور وہ ہے قیامت کا دن. We seek refuge with Allah from such an end. اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہم کو ایسے انجام سے بچانا، اللہم آمین. اللہ said بما اخلف اللہ ما وعدوہ because they broke that covenant with Allah which they had promised to him. کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد، ایک وعدہ توڑ دیا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. He placed hypocrisy in their hearts because they broke their promise and lied. اللہ نے کیونکہ منافقت کی نشانی یاد رکھنا کہ وعدہ خلافی بھی ہے، وعدہ توڑ دینا یہ بھی ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ ہپوکریسی جو ہے اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے مطلب منافقت ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور جھوٹ بولا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ and because they used to tell lies، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور جھوٹ تو سب سے پہلی نشانی ہے ہپوکریسی کی، ہپوکریٹس کی، مطلب منافقت کی. یہ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، توڑ دے، اور جب اس پہ بھروسہ کرو، اس کو امیر بناؤ تو وہ دھوکہ دے تمہیں، یعنی تم کو بٹرے کرے گا تم کو وہ. In the two Sahihs it is recorded that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دونوں صحیح میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، آیت المنافق الثلاث، تین نشانیاں. There are three signs for a hypocrite. تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، if he speaks he lies، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف،
If he promises, he breaks the promise. لیکن جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ توڑ دیتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, if he is interested, he betrays the trust. اس کا بھروسہ کریں گے تم, اس کو ٹرسٹ کریں گے تو وہ تمہارا ٹرسٹ بٹرے کر دے گا, یعنی کہ تم کو دھوکہ دے گا. اللہ said, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ, know they not that Allah knows their secret ideas and their najwa. کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی رازدارانہ جو بھی ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا سوچیں, اور جو بھی وہ نجوا کرتے ہیں, مل جل کے راز کی باتیں کرتے ہیں, جو وہ سب اللہ جانتا ہے. اللہ states that he knows the secret. اللہ یہاں پر بتا رہا ہے اپنی آیت میں کہ تمام راز کی تمہاری چھپی باتیں سب اللہ جانتا ہے. And what is more hidden than the secret, اور جو اور بھی سیکرٹ سے بھی چھپی ہوئی کہ بندہ کسی کو اس کو شیئر بھی نہ کرے, اپنے دل و دماغ میں رکھے, وہ بھی اللہ جانتا ہے. He has full knowledge of what is in their hearts. اللہ کو ان کے دلوں کے اندر کیا ہے اس کا پورا علم ہے. Even when they pretend that they will give away alms, اور جب وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یعنی دکھاوا کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو بہت خیرات بھی کریں گے, صدقات کریں گے. If they acquire wealth, اگر ان کو دولت ملی, and will be grateful to Allah for it, اور اللہ کا بہت شکر گزار بنیں گے. Truly, Allah knows them better than they know themselves. حقیقت میں سچائی یہ کہ اللہ ان کو, وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے جو اللہ ان کو جانتا ہے. For he is the all knower of all unseen, کیونکہ اللہ تو جتنی بھی غیب کی بات, چھپی ہوئی بات, سب کا پورا علم رکھتا ہے. اینڈ اپرنٹ تھنگز جو نظر آتی وہ بھی اللہ جانتا ہے, چھپی ہوئی بھی جانتا ہے. ایوری سیکرٹ, ہر راز جو اللہ سے, مطلب کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے. انسانوں سے چاہے وہ راز کتنا بھی چھپا ہو, اللہ سے وہ راز نہیں چھپ سکتا. ایوری سیشن آف کاؤنسل, جب تم مل جل کے کچھ بھی مشورے رائے کرتے ہو چھپ کے, تو وہ تمام اللہ جانتا ہے. اینڈ آل دیٹ از سین اینڈ ہڈن, اور وہ جو کہ نظر آتا ہے اور جو چھپا ہوا ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, and that Allah is the all knower of things unseen, اور اللہ ہے تمام غیب کا جاننے والا. علام الغیوب, تمام غیب کا جاننے والا, اور all knower یعنی اس کا مطلب he knows it all, کوئی چیز بھی اس سے چھٹی نہیں ہے, چھپی نہیں ہے, چھوٹ نہیں گئی ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.